الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ حضرات محترم، ہم اپنے چینل صدائے حق پر آپ کے سامنے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت پر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے آپ کے سامنے حبشہ کی طرف جو صحابہ کرام نے پہلی ہجرت فرمائی اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر اور پچھلے پروگرام کے اندر آپ کے سامنے اس چیز کا بیان کیا گیا تھا کہ کافروں کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھا اور مسلمانوں کا مکے میں رہنا محال ہو گیا اور ان کا ظلم و تشدد اور ان کا صحابہ کرام کو ستانا، مسلمانوں کو پریشان کرنا وہ ناقابل برداشت ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو نجاشی بادشاہ ہے وہ بڑا رحم دل ہے، وہ بڑا خدا خوفی کرنے والا ہے، لہذا تم لوگ جو ہے وہ حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ اور وہاں پر جو ہے حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے پاس جاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مختصر سے ایک قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ اس میں 12 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل یہ قافلہ جو ہے یہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا اور یہ کشتی کے ذریعے جو ہے حبشہ کی طرف گئے، اور یہ جو 12 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل ایک مختصر سے یہ جو قافلہ تھا، اس کی جو سربراہی ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی نور نظر حضرت سیدنا ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ تو یہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں یہ سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ جو مختصر قافلہ ہے 12 افراد، 12 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل، یہ عظیم نفوس حبشہ پہنچے تو وہاں پر ان کا خیر مقدم کیا گیا اور یہ بڑے وہاں آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب کافروں کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے اس قافلے کا پیچھا کیا، پیچھے دوڑے اور یہاں تک کہ بس کشتی کے تھوڑی دیر روانہ ہونے کے بعد وہ پہنچے، اور ان کے وہاں بندرگاہ پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ کشتی وہاں سے روانہ ہو گئی تھی، جس کشتی کے اندر یہ 16 افراد پر مشتمل یہ جو صحابہ کرام تھے اور صحابیات تھی، انہوں نے حبشہ کی طرف جو ہجرت فرمائی۔ جب کچھ دن کچھ ماہ ان کو وہاں پہ حبشہ کے اندر رہتے ہوئے گزر گئے تو پھر یہ ایک افواہ پھیلی، ایک خبر پھیل گئی کہ مکے کے اندر جو ہے وہ اسلام بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل گیا ہے اور سارے جو سرداران قریش ہیں سب نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے، اب وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی اب مسئلہ نہیں ہے، اور سارے صحابہ کرام وہاں پر جو ہے بڑے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کرام جو ہے وہاں گئے تھے ہجرت فرما کر، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب مکے میں حالات جو ہے وہ اتنے بہتر ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی واپس اپنے آبائی شہر مکے کی طرف جانا چاہیے اور وہیں پہ رہنا چاہیے۔ جو
زیادہ تجربہ کار تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے جلدی نہیں کرنی چاہیے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی قاصد کا انتظار کرنا چاہیے جو آ کر ہمیں بتائے کہ حالات بہتر ہیں، اب تو واپس آ جاؤ۔ لیکن کچھ ٹائم گزرا تو جب یہ خبر بہت زیادہ پھر دوبارہ یہ خبر ان تک پہنچی تو یہ جو صحابہ کرام تھے یہ تھوڑے تھوڑے ہو کر جو دو دو تین تین کر کے وہاں سے واپس جو ہے پھر مکے کی طرف لٹنا شروع ہو گئے۔ جب یہ سارے وہاں پہنچے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ بھی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جو ہے واپس مکے میں آ گئے، لیکن جب یہ مکے میں پہنچے تو دیکھا حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور اسی طرح جو ہے مسلمانوں پر جو ہے صحابہ کرام پر جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، تو انہیں بڑی پشیمانی ہوئی۔ پھر یہ جتنے بھی لوگ آئے وہاں سے کسی نے کسی کافر کی بنا لی، کسی نے کسی کافر کی بنا لی، کسی نے کسی بڑے سردار کی بنا لی، اور ان کی بنا کے اندر جو ہے یہ وہاں مکے میں رہنے لگے، لیکن حالات جو ہے وہ ان کے لیے بہتر نہ ہوئے۔ تو پھر دوبارہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر فرمایا کہ دوبارہ پھر جو ہے تم جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ پھر جو ہے دوبارہ جو ہے یہ افراد جو ہے یہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کو دوسری ہجرت کہا جاتا ہے حبشہ کی طرف۔ تو یہ دوسری ہجرت ہے اور اس کے جو حالات ہیں اور اس کا جو پس منظر ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کا یہ ہمارا پروگرام بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، ہماری صدائے حق ٹیم کا حصہ بن جائیں، اور یاد رکھیں کہ ڈیلی ہم رات کو 10 سے 11 کے درمیان اپنے چینل صدائے حق پر لائیو آتے ہیں، اور وہاں پر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس پروگرام کا ضرور حصہ بنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، باری تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔